السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ناول کمپلیٹ پڑھا کریں۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اس لڑکی کو کسی نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، دیکھا تک نہیں۔ اگر ہیشم جانتا تھا کہ وہ اتنے بڑے کوٹھے کو چلانے والی یہ عورت اس کھیل کی ماہر کھلاڑی تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسی اس بیش قیمتی مچھلی کو نکلنے تو نہیں دے گی۔ وہ اتنی سی رقم کے لیے تو عائشہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زلیخا مزید رقم کا مطالبہ ضرور کرے گی، اس لیے اس نے اپنی روب تر آواز میں زلیخا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ 50 لاکھ! اس کی سرد گرج دار آواز پورے روم میں گونجی تھی اور سارے مجمع کو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ سرکار! وہ زلیخا متذب سے بولنے لگی تھی کہ دوبارہ ہیشم کی آواز گونجی تھی۔ 1 کروڑ! اور اس بار زلیخا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ ہیشم اسماعیل خان تھا، اس علاقے کا MNA اور ایک مغرور رئیس تھا جس کے سامنے کوئی مرد بھی آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت اسے اس موڑ پر لے آیا تھا کہ وہ عائشہ گل کے لیے بازار حسن میں بیٹھی اس طوائف کے ساتھ اپنے عہدہ اور مقام بلائے ڈیلنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عائشہ گل جو کب سے سر جھکائے خاموش کھڑی اس جلا صفت عورت اور ہیشم اسماعیل خان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی قیمت کو سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نوجوان شہزادے کو دیکھا تھا، جبکہ ہیشم اسماعیل خان ہر چیز سے بے نیاز شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے پاس کھڑے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا تھا اور اس کے سیکرٹری نے 1 کروڑ کا چیک لکھ کر زلیخا کے منہ پر مارا تھا۔ چیک پر 1 کروڑ کی رقم لکھی دیکھ کر زلیخا کا سر واقعی گھوم گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے بیٹھے ہیشم کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر ہیشم کی سرد اور ٹھہری ہوئی آواز سے وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ہمارا خیال ہے یہ رقم تمہاری اوقات سے بہت زیادہ ہے، مگر بات عائشہ گل کی ہے جن کے سامنے دنیا بھر کے خزانے بھی ہیچ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عائشہ کے سامنے چلا آیا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر سجی ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر اسے بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ان گہری جھیلوں میں ڈوب نہ جائے۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، ایک سے بھر کر ایک دیکھی تھی، مگر عائشہ گل میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی ہیشم کی پوری ہستی عائشہ کے سامنے سرنگو ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے آہستگی سے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے پوری شان سے گردن اٹھا کر اس کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا، جبکہ عائشہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور پیچھے کھڑے سبھی لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ اب تک گھر نہیں آئی اور ہماری اطلاع کے مطابق یونی کی چھٹی 4 گھنٹے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ نسرین بیگم نے زریاب خان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر انہیں بتایا تھا۔ کیا مطلب ابھی نہیں آئی؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ زریاب خان یہ خبر سن کر بھڑک اٹھے تھے۔ میں کیا جانوں خان صاحب، میں تو دلاور کو بھیج کر ہر جگہ پتہ کروا چکی ہوں، مگر آپ کی بھتیجی کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے وہ؟ نسرین بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکی انہیں زہر لگتی تھی، اس کی حد سے بڑی خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے راہ میں رکاوٹ تھی، اس لیے انہوں نے مجبوراً دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اسے اب بھی بہت زیادہ خار کھاتی تھی۔ دلاور! زریاب خان نے قرضدار لہجے میں اپنے ڈرائیور کو پکارا تھا اور وہ بھی بھاگتا ہوا فوراً حاضر ہوا تھا، کیونکہ تھوڑی سی بھی دیر کا نتیجہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ جی صاحب، جھکے سر سے جواب آیا تھا۔ گاڑی نکالو ابھی اور اسی وقت۔ اتنا کہہ کر زریاب خان حویلی کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ دلاور نے فوراً گاڑی نکالی اور اب ان کا رخ عائشہ کی یونی کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے میری عائشہ؟ اسے تو راستوں کا بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے۔ اماں بیگم کے دل میں بھی طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے۔ جانا کہاں ہے اماں بیگم؟ منا رہی ہوگی رنگ رڑیا اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ ہماری عزت کی تو اس منحوس کو ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نسرین بیگم نے حسبِ زہر اگلا تھا۔ ایسے الفاظ استعمال نہ کرو میری بچی کے لیے بہو بیگم۔ اماں بیگم نے دکھی نظروں سے بہو کو دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے بہو کے جانے کے بعد انہوں نے ہی تو اپنی یتیم پوتی کو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس لیے اس حویلی میں ایک وہی عائشہ کی واحد خیر خواہ تھی، باقی اور کسی کو ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ بس کر دی اماں بیگم، آپ کو تو اپنی پوتی ہمیشہ سے دودھ کی دلی لگتی ہے۔ آپ بھی 4 گھنٹوں سے نہ جانے کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہیں، اور آپ کتنی دیدہ لڑی سے اس کی سائڈ لے رہی ہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں
کہ کتنے پانی میں ہے وہ منحوس۔ نسرین بیگم پوری طرح بھڑک گئی تھی۔ آج ہی تو انہیں موقع ملا تھا جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا، ورنہ اماں بیگم انہیں ہمیشہ چپ کروا دیتی تھی، لیکن آج وہ چپ رہنے والی نہیں تھی۔ بہو بیگم، خود کچھ تو خدا کا خوف کرو، مت بھولو کہ اللہ نے تمہیں بھی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ رب نہ کرے کل کو کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ تو پھر کیا کرو گی؟ اماں بیگم کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی اور مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی بے چین نظریں بار بار بیرونی دروازے کا طواف کر رہی تھی، لیکن عائشہ کو نہ آنا تھا نہ ہی وہ آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں بیگم؟ میری بیٹیوں کو اس منحوس سے ملا رہی ہیں؟ مت بھولے، اس منحوس کے سوا میری بیٹیاں بھی آپ کی پوتیاں ہیں، اور رہی بات اس جیسا ہونے کی تو مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے۔ میری بیٹیاں کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ اماں بیگم کچھ کہتی، نسرین بیگم تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن اب تک زریاب خان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں بیگم چائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر اللہ سے عائشہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تب ہی زریاب خان حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے اماں بیگم بے قراری سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں ہے میری بچی زریاب خان؟ تو لے کر نہیں آیا اسے؟ اماں بیگم نے ذہن پہ آنے والے منفی خیالات کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں ملی وہ لڑکی، پورے شہر کا چپا چپا چھان مارا ہے میں نے اماں بیگم۔ دھبا لگا دیا اس لڑکی نے ہمارے نام پر۔ کیا عزت رہ جائے گی ہماری گاؤں میں جب پتہ چلے گا سب کو کہ زریاب خان کی بھتیجی بھاگ گئی ہے؟ لوگ تھو تھو کریں گے ہمارے نام پر۔ زریاب خان کا غصہ 7واں آسمان پر تھا۔ غصے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ان کا بس چلتا تو ابھی اسی وقت اسے کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالتے اور اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس لڑکی کے سینے میں اتار دیتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آشو کہاں جا سکتے ہیں؟ نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ رب خود خیر کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو میری بچی کے ساتھ۔ اماں بیگم کی بوڑھی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو اماں بیگم، بس اب یہ دعا کریں کہ آج کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلانے میں دیر نہیں کروں گا میں۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام تک نہیں لے گا اس حویلی میں، مر چکے ہے وہ ہمارے لیے۔ زریاب خان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اماں بیگم کے وجود سے تو مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا تو نے ہمیں، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری عائشہ۔ میرا رب تو اس کی حفاظت فرمانا، اس کی حفاظت کرنا میرے مالک۔ اماں بیگم دل ہی دل میں دعا کرتی کمرے میں آئی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے رو پڑی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو لپسٹک کا آخری ٹچ دے رہی تھی کہ جب اس کی نظر پیچھے بیڈ پر بیٹھے حازم پر گئی، جو ٹکٹکی سے باندھے اسی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ روحی جانتی اب وہ ضرور اس کی تیار پر کوئی نہ کوئی کمنٹس ضرور پاس کرنے والا ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے حازم کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سنے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر شک ہوا تھا۔ یا روحی، ویسے لگتی تمہیں ایک ملکہ ہی لگتی ہو، حازم نے لہجے میں شیریں کھول کر کہا۔